الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب صدر دارالعلوم کراچی اس وقت بیمار ہیں، الحمدللہ گھر پر ہیں اور علاج ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان کی نیابت میں میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت حاضر ہوں. ابھی میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو اکثر و بیشتر نمازوں کے میں اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک بہت بڑی غفلت سے بیدار فرمایا ہے. ایسی غفلت جو ہم سب پر طاری ہوتی ہے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، لیکن ہم سب اس سے غافل رہتے ہیں. غفلت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا. کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، وہ بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھوں سے دکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بدترین دہریہ بھی، ملحد بھی، بے دین بھی، کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا الیاذ باللہ، پیغمبروں کا انکار کر دیا الیاذ باللہ، لیکن اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے وہ ایک دن ضرور جائے گا. کب جائے گا اس کا بھی کسی کو علم نہیں. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے گھنٹے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اگلے لمحے، گھنٹے تو درکنار، اگلے لمحے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا کوئی پتہ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی وہ انسان کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنے مزید دن دنیا میں رہے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے ہے، بدیہی ہے، اس پر دلائل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنی یہ بدیہی ہے، جتنی یہ حقیقت ہے، جتنا یہ مسلم ہے، اتنی ہی اس سے غفلت ہماری عام ہے. یعنی
ہمارے ذہن میں یہ خیال مشکل سے آتا ہے کہ ہمیں کسی وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ حقیقت انسان اگر ذرا بھی غور کرے تو اس کو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کے اندر دنیا کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا، ہماری ساری توانائیاں وہ اسی پر خرچ ہوتی۔ ارے بھائی، ایک شخص دنیا میں آیا اور اسے ہر حال میں جانا ہے، کسی نہ کسی وقت جانا ہے، تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سفر ہے اور منزل کچھ اور ہے۔ منزل کیا ہے وہ قرآن نے بتائی، پیغمبروں نے بتائی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری آخری منزل آخرت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں موت نہیں آئے گی، اس میں کسی کو کوئی شخص جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، کوئی شخص اس میں تکلیف میں نہیں ہوگا اگر جنت میں چلا گیا، وہ ہے ابدی زندگی۔ لیکن ہماری ساری توانائیاں، ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری سوچ بچار، جو کچھ ہے وہ اسی دنیاوی زندگی سے متعلق چل رہی ہے۔ کس طرح میں زیادہ مالدار بن جاؤں، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، کس طرح میرا مکان شاندار ہو جائے، کس طرح میری سواری اعلیٰ درجے کی ہو جائے، کس طرح میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ ساری توانائیاں، ساری دوڑ دھوپ یہ اس فکر میں گزر رہی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس کی طرف سے غفلت ہے۔ تو قرآن کریم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہارے ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ ملذت حاصل کرنے کی دوڑ میں تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ الحاکم کے معنی تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ کس چیز نے بنا دیا ہے؟ کہ تم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہو کہ کس طرح میرا مال بڑھ جائے، کس طرح میری آرام بڑھ جائے، کس طرح میری لذت بڑھ جائے، ساری تمہاری دوڑ دھوپ اس پر لگی ہوئی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں، اسی فکر میں، اسی سوچ بچار میں آخر مکار تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے، ہاتھوں سے کتنوں کو مٹی دیتے ہیں، کتنوں کو جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نوجوانی میں چلا گیا، بچپن میں چلا گیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مٹی قبروں میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، لیکن کبھی بس یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو یہ چلا گیا، بس ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مجھے بھی یہی حالات پیش آنے ہیں، کوئی اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور مجھے قبر میں رکھے گا، کوئی اور مجھے مٹی دے گا۔ اس کا خیال ہاتھ جھاڑ کر، یہ خیال جھاڑ کے ہم قبرستان سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر نے غافل کر دیا ہے۔ غافل کس چیز سے کر دیا ہے؟ آخرت سے، اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل وطن سے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ حتی زرتم المقابر۔